السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، آج جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اپنی ترقی کے اوج پر پہنچ چکی ہے۔ ہر میدان میں وہ سائنس ہو یا معاشرتی معاملے ہوں، ہر میدان میں تحقیق، ریسرچ ایک مستقل چلتا رہتا ہے۔ ہم ایک ایسی قوم سے مغلوب، محکوم اور مجہول ایسی قوم سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے تحقیق کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، ریسرچ سے حاصل کیے ہوئے نتائج کا امپلیمنٹیشن کیا ہے، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں۔ کچھ ہماری اچھی شادیاں ہو جائیں، کچھ ایک گھر سج جائے، کچھ آرام دہ زندگی مہیا ہو جائے، یہ ہماری زندگی کا مبلغ ہے۔ ریسرچ اور تحقیق یہی قوموں کو امامت کے درجے پہ فائز کرتی۔ علم کے دور میں امامت اگر کسی قوم کو چاہیے تو اس کا تعلق تحقیق، غور و فکر، تدبر سے ہونا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی کا اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو مسلمانوں کا پرسنٹیج 1/3 سے کچھ کم ہے، اور یہودیوں کا اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو بڑی مشکل سے 1 یا 2% ہوگا۔ لیکن وہ 1 اور 2% ساری دنیا پہ ان کی حکمرانی چل رہی، انہیں کی پالیسیز دنیا اپنا رہی، اور انہیں کی رہنمائی سے دنیا اتنی بڑی آبادی، پیٹرول کے چشمے، معدنیات کے ذخیرے، اہل ایمان کی آبادیوں میں ہیں، لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق
ایک سال میں ہندوستان میں، ہندوستان جس میں ہندو مسلم سب ہیں، بڑی مشکل سے 1400 آدمی پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ 1400 آدمی، جس میں مسلمان 1 یا 2 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اسرائیل کے اندر ایک سال میں 1 لاکھ لوگوں کو پی ایچ ڈی ملتی ہے۔ 1 لاکھ لوگوں کو پی ایچ ڈی سے ظاہر ہے کہ جس کا تعلق علم اور تحقیق سے ہے، وہی دنیا میں حکمرانی کرتے ہیں، دنیا میں انہی کا بول بالا ہے۔ ہم لوگ تو کچھ شادیوں سے خوش ہیں، کچھ زندگی کی رنگینیوں سے خوش ہیں، کچھ غلامی کر کے کچھ کوڑیاں کمانے میں خوش ہیں۔ ہمارے تصور میں امامت، لیڈرشپ یہ تو بیٹھتی ہی نہیں۔ آج نااہل اور غلط لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کی لیڈرشپ ہے، جس کی وجہ سے پوری انسانیت بلک رہی ہے، پریشان ہے۔ قرآن مجید نے لیڈرشپ کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، اور ان اصولوں کے ہم پاسبان ہیں اور غلام ہیں۔ اس کتاب کے ہم وارث ہیں اور غلام ہیں۔ یہ اس کو انگریزی میں پیراڈاکس بولتے ہیں۔ اٹس اے پیراڈاکس۔ اس عظیم کتاب کا جس کو تھامنے سے دنیا میں امامت کا درجہ ملتا ہے، اور اس میں لیڈرشپ کوالٹیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر یہ ہونا چاہیے، وہ رکھتے ہوئے ہم آج غلام ہیں۔ ہمارے گھروں میں علم کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں صرف کچھ تقاریب کے بارے میں گفتگو ہوتی، کچھ رشتہ و پیوند کے تنازعات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہماری پوری زندگی کو نچوڑیں بس یہی گفتگو۔ گھر میں نہ بیوی شوہر سے علمی گفتگو کرتی ہے، نہ شوہر بیوی کو لے کے کوئی علمی گفتگو کرتا ہے، نہ بچے باپ سے علمی رشتہ قائم کیے ہوئے، نہ باپ بچوں سے علمی رشتہ قائم کیا ہوا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ قرآن مجید نے جو لیڈرشپ کے اصول بیان کیے ہیں، بہت سے ہیں، وقت کی تنگی کے پیش نظر صرف چند اب میں میں جنہیں اہم سمجھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ دنیا لیڈرشپ کے بارے میں بہت سوچتی ہے۔ آپ کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر کے آفس میں جائیے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وی آر نرچرنگ دا لیڈرس آف دا فیوچر۔ کسی بھی اسکول میں دیکھیے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مستقبل کے لیڈرز بنا رہے ہیں۔ آج دنیا کا ایک موٹو ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ کل کے لیڈر بنیں گے۔ لیڈر کا مطلب یہ وہ نہیں جو پیسے کھا کے خاموش بیٹھ جائیں ایک عہدہ پا کر، بلکہ قوم کو لیڈ کرنے والے، قوم کو ایک رخ دینے والے، ایک ویژن کے ساتھ قوم کو لے جانے والے۔ تو پہلے وہ لیڈرشپ اتنی اہم ہے کہ وہ لیڈرشپ آج مسلمانوں میں کہیں بھی نہیں۔ جو لیڈرشپ قرآن سے نکل کر چھن کر ہمارے سامنے آتی ہے، اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، جامع ازہر مصر سے لے کے دیوبند کا دارالعلوم،
اور بہت سے مدارس اپنے ہیں، لیکن ان کے پاس لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ قوم کو کس طرح آگے بڑھانا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے کا بیچارہ 2 رکعت کا امام۔ آج مدارس 2 رکعت کے امام پروڈیوس کر رہے ہیں۔ قرآن مجید جس لیڈرشپ کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ ایسے لیڈر بنو، دنیا کو لیڈ کرو، اس لیے کہ تم لیڈ کرنے کے لیے آئے، خیر امت ہو، یہ تصور نہیں ہے، جس کی وجہ سے لیڈرشپ ظالموں کے ہاتھ میں چلی گئی، انسانوں کی لیڈرشپ فاسقوں کے ہاتھ میں چلی گئی، انسانوں کی لیڈرشپ پراگندہ ذہنوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اب وہ انسانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، انسانیت بلک رہی ہے، بس چونکہ اہل ایمان سوئے ہوئے ہیں، ان کے اندر لیڈرشپ کا کانسیپٹ اور تصور نہیں ہے، انسانیت کی راحت کا مستقبل تاریک دکھائی دیتا ہے۔ صرف اہل ایمان ہی قرآن کی بنیاد پر اگر لیڈرشپ کو ثابت کریں دنیا میں، تو تبھی ساری دنیا کو راحت مل سکتی ہے۔ یہ بالکل فائنل بات ہے۔ چلیے، قرآن مجید کا جو لیڈرشپ کا تصور ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مختلف مقامات سے مختلف جو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لیڈرشپ کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک علم اور دوسرا صحت۔ مریض آدمی صحیح لیڈر نہیں بن سکتا، بوڑھا آدمی صحیح لیڈر نہیں بن سکتا۔ لیڈرشپ کے لیے صحت بہت ضروری ہے، اور پہلی اہم ترین چیز علم، اور دوسری اہم ترین چیز صحت۔ علم ہو لیکن صحت نہ ہو تو آدمی حوصلہ کھو دیتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، اس کی باڈی اس کا سپورٹ نہیں کرتی، اس کا دماغ مجہول ہو جاتا ہے۔ جب دماغ مجہول ہو جاتا ہے تو لیڈرشپ کا مطلب صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ کرنا، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے مسلمان تھے، ان پہ ظلم ہوا تو وہ اپنے نبی سے مطالبہ کیے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیے تاکہ اس بادشاہ کی قیادت میں ہم جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، اور یہ برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا نبی سے، تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال لهم نبیہم، نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک صاحب تھے، نیک آدمی تھے بنی اسرائیل کے۔ نبی نے فرمایا کہ طالوت کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بادشاہ مقرر کیا ہے۔ عام طور پہ یہ تصور رہتا ہے آج بھی کہ مالدار آدمی ہی قیادت کرے، مالدار آدمی ہی قیادت کے منصب پہ ہو، وہی اونچا رہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ انہوں نے کہا، قوم نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہت کا حق تو ہم کو زیادہ حاصل ہے۔ یہ آدمی
اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یہ ہم پہ کیسے حکومت کر سکتا ہے، ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، غریب آدمی ہے۔ بادشاہت کا حق تو ہم کو زیادہ ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اس نبی کے زبانی لیڈرشپ کی 2 کوالٹیز بیان کی جو طالوت کے اندر ہے۔ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو، جس کی تم مخالفت کر رہے ہو، تمہارے لیے بادشاہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 چیزیں، ایک علم، دوسری صحت، اسے فراوانی سے عطا کی ہے، بہت زیادہ عطا کی ہے، علم بھی بہت زیادہ اور صحت بھی بہت شاندار۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو، تمہارے اوپر اس کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ لیڈرشپ کوالٹی کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری صحت بھی ہو۔ 80 کے اوپر کا بوڑھا امریکہ کا صدر بنتا ہے تو دنیا کے کیا حالات ہو رہے ہیں دیکھیے آپ۔ نہ زمین پہ قدم ٹک رہا ہے، نہ سیڑھیاں چڑھ سک رہا ہے۔ چین کا بوڑھا دنیا کو جنگ میں جھونکنے کے لیے آمادہ ہے۔ روس کا بوڑھا دنیا کو جنگ میں جھونک چکا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اس وقت دنیا کی میں اپنے آپ کو لیڈرز بتاتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس صحت ہے۔ آج دنیا کی یہ حالت ہو گئی۔ اہل ایمان کے اندر یہ 2 چیزیں دور دور کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ علم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ علم وہ بھی پیٹ پالنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بس نوکری کر لو، کچھ شادی کر لو۔ اور صحت کا عالم یہ ہے کہ 25 سال کے نوجوان ایسے بڑے بڑے پیٹ لے کے گھوم رہے ہیں، دعوتوں میں دیر تک کھاتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، صبح دیر تک اٹھتے ہیں۔ دیکھو ویسٹ اینڈ دیکھو تو سینے سے زیادہ پیٹ کا ناپ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے امید ہوتی ہے لیڈرشپ کی، جو چندی سالوں میں ڈاکٹر کے پاس مستقل آتے جاتے رہیں۔ ایسے لوگوں سے لیڈرشپ کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیڈرشپ، مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے جس شخص کو میں نے متعین کیا، اس کے اندر 2 چیزیں دیکھو، علم بھی بہت زیادہ ہے اور صحت بھی بہت اچھی ہے۔ سورہ یوسف میں 2 اور کوالٹیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے لیڈرشپ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، بادشاہ کے خواب کی انہوں نے تعبیر بیان کی، بادشاہ کو بڑی پسند آئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ ارے یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، جیل سے لے کے آؤ۔ اتنا شاندار آدمی جیل میں کیسے رہتا ہے؟ اتنا علم والا جیل میں کیسے رہتا ہے؟ میرے خواب کی جس نے تعبیر بیان کی اور میری تمام کیبنٹ جس تعبیر کو بیان نہیں کر سکی، وہ شخص نے تعبیر بیان کی، وہ جیل میں کیسے رہ سکتا ہے؟ لے کے آؤ میرے پاس، میں اسے اپنا مقرب بنا لوں گا، میں اسے اپنی کیبنٹ میں شامل کر لوں گا۔ جب حضرت یوسف کو لایا گیا، ان سے گفتگو ہوئی حضرت یوسف سے بادشاہ کی، اور بادشاہ نے کہا اب تم
جیل کے آدمی نہیں ہو، ہمارے پاس بڑے مرتبے والے آدمی ہو. لدینا انک الیوم لدینا مکین امین، بہت مرتبے والے، بہت باوقار آدمی ہو اس وقت ہمارے پاس. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے اندر 2 لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. دیکھو اللہ نے وہ نوٹ کیا ہے قرآن مجید میں. لیڈرشپ کے لیے وہ 2 چیزیں انتہائی ضروری ہیں. حضرت یوسف نے اس موقع پہ کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میرے حوالے اس ملک کے فائنانس کو کر دو، خزانے کو میرے حوالے کر دیجئے. ایک قحط کا موسم آنے والا ہے 7 سال تک. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور وہاں علم رکھنے والا. حفاظت کا مطلب جو بھی امانت میرے پاس ہوگی، وہ عہدے کی امانت ہو، وہ کرسی کی امانت ہو، وہ مال کی امانت ہو، وہ کوئی بھی امانت ہو، میں اس کی حفاظت کروں گا. عہدے کی امانت، اس کی حفاظت کروں گا. آج پالیٹکس ایسی ہو گئی ہے کہ آدمی تھوڑی سی پالیٹکس میں آتے ہی سب سے پہلے وہ مال لوٹنا، لوگوں کا مال لوٹنا شروع کرتا ہے. منسٹری عطا کر دی جائے تو اس کی پرسنل ایسٹس میں کروڑوں کا اضافہ ہوتا ہے. جو چیز آج دنیا میں دکھائی نہیں دیتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ لیڈرشپ میں وہ ہونی چاہیے حفاظت. تو وہاں پہ علم اور صحت، یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس علم بھی ہے اور میں حفاظت کرنے والا بھی. اور حفاظت وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو تصور آخرت ہو. کل مجھے اللہ کے پاس اس عہدے کا جواب دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے. اگر وہ تصور نہیں ہے تو میں ایم پی بن جاؤں، تو ایم پی اگر بنتے وقت میرے پاس 2 کروڑ روپے ہوں تو 5 سال گزرتے ہی 100 کروڑ میری جائیداد ہو جائے گی. آج پورے ایم پیوں کا یہی حال، سب تھر تھر کانپ رہے ہیں ای ڈی سے، سی بی آئی سے. 90% ہندوستان کے ایم ایل ایز اور ایم پی ای ڈی سے کانپ رہے ہیں، سی بی آئی سے کانپ رہے ہیں. کیوں؟ وہ حفیظ نہیں ہے اور نہ علیم ہے. تو لیڈرشپ کوالٹی میں یہ شامل ہے کہ علم بھی ہو اور امانت داری بھی ہو. بغیر امانت داری کے لیڈرشپ وہ ظلم ہوتی ہے. تو قرآن مجید جس طرح کے لیڈرشپ کو پروجیکٹ کرتا ہے، اس میں ایک علم اور صحت، پھر علم اور حفاظت، امانت. لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے، لیڈرشپ کے لیے، کہ وہ اس کے مامورین کی حفاظت کی فکر میں ہمیشہ سوچتا رہے کہ میرے مامورین کی حفاظت کیسے ہو، ان کی صیانت کیسے ہو، ان کو مشکلات سے کیسے بچایا جائے. یہ لیڈرشپ ہے. قرآن سے جو لیڈرشپ ابھر کے آتی ہے، یہ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہیں سوچتا، اپنے مامورین کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے. مامورین پہ مصیبت جب آتی ہے تو مصیبت کو کس طرح ٹالا جائے، یہ مصیبت میں کیا فیصلہ کیا جائے تاکہ میرے مامورین بچ جائیں، یہ لیڈرشپ. اسلامی لیڈرشپ یہ پروجیکشن دیتی ہے. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کی مثال دی. چونٹی کی لیڈرشپ دیکھیے کیسی زبردست. ایک چونٹی، بچے ایسا مار دیتے خوش ہوتے. وہ چونٹی کی لیڈرشپ
اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ مسلمانوں تمہارے اندر ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے، یہ مثال ہے تمہارے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج بڑی بھاری فوج تھی۔ اس سے پہلے اس فوج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جن پرندے وہ فوج میں تھے۔ ایک دفعہ ان کی فوج کا موومنٹ ہو رہا تھا، مارچ پاسٹ۔ فوج جو ہے بیٹھ جائے کھاتی پیتی رہے تو کسی کام کی نہیں رہتی، فوج کو ہمیشہ موومنٹ میں رکھنا پڑتا ہے، ورنہ سعودی عرب کی فوج ہو جاتی۔ اے سی میں بیٹھ کے خالی سال میں ایک دفعہ پریڈ کر لیے، فوج ہمیشہ موومنٹ میں رہے، صبح شام موومنٹ میں رہتی ہے فوج۔ جو دنیا میں جن کی طوطی بولتی ہے ان کے افواج دیکھیے صبح شام موومنٹ میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج بھی ایسی موومنٹ میں تھی۔ موومنٹ کرتے کرتے حضرت سلیمان کی فوج ایک چونٹیوں کی وادی میں گزری۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب فوج آ رہی ہے، چونٹیوں کی وادی میں گزر رہی ہے، قالت نملۃ، چونٹیوں کی سردار، جو لوگ چونٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ مادہ جو ہے ان کی سردار ہوتی ہے چونٹیوں کی سردار دیکھی کہ ایک بڑی مصیبت آ رہی ہے میرے مامورین کے اوپر۔ انہوں نے چیخ کے کہا اس سردار نے کہ اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کی فوج تمہیں رون نہ ڈالیں، کچل نہ ڈالیں۔ یہ لیڈرشپ ہوتی ہے۔ مشکل کو آتا ہوا دیکھ کر اپنے جو مامورین ہیں، جن کے اوپر اس کی حکومت ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا، سیف کرنا، اور انہیں مشورہ دینا کہ بچاؤ اپنے آپ کو، یہ فوج ہے غفلت میں، لاشعوری میں تمہیں کچل دیں گے، جلدی جلدی داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں۔ یہ لیڈرشپ اللہ تعالیٰ اس چونٹی کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتا ہے کہ اے دنیا کے لیڈروں، تمہارے اندر یہ لیڈرشپ ہے جو ایک چونٹی کی سردار میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے مامورین کا ہمیشہ خیال کرتی ہے، وہ مامورین پہ مصیبت آنے سے انہیں بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں کے ظالم تو ایسے ہیں، مامورین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو کچلتے رہتے ہیں، دوسرے حصے کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا گجرات سے ایک ویڈیو آیا تھا، کچھ مسلمان بچوں کو اسے پول سے باندھ کر پولیس مار رہی ہے لکڑی سے، اور سینکڑوں آدمی تالی بجا بجا کر چیخ چیخ کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ مامورین کو دو حصوں میں تقسیم کرنا یہ ہے، جبکہ جتنے مامورین ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام کی دیکھ بھال کرے، ہر ایک کو مصیبت سے بچائے۔ یہ چونٹی کی لیڈرشپ قرآن مجید قیامت تک کے لیے اس کی اس بات کو نوٹ کر دیا قرآن مجید میں۔ دیکھو یہ ایسا ہے۔ دوستو، کیا آج قرآن مجید کا یہ پیغام یا قرآن مجید سے ابھر کے آنے والی یہ لیڈرشپ آج اس کی دنیا کو ضرورت نہیں؟ کچھ آیتیں آگے بڑھیے آپ، ایک خاتون کا تذکرہ ہے اور اس کے اندر بھی جو لیڈرشپ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، واقعی وہ ملکہ ہے، اپنی علاقے کی حکمرانی کر رہی ہے، اور وہ اپنے مامورین کا کتنا زبردست خیال کر رہی ہے۔ اس کی لیڈرشپ کا اندازہ اس اینگل سے اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو طبیعت اش کر کے رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں لیڈرشپ کے تذکرے کیے۔
ملکہ سبا کے بارے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط ملکہ سبا کو لکھ کے بھیجا. وہاں سے قرآن مجید میں میں تذکرہ کر رہا ہوں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الیک کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا الی واتونی مسلمین. خط پڑھ کے وہ پریشان ہو گئی، فکر مند ہو گئی. فوری اپنے دربار کو اس نے بلایا اور دربار میں اسے اعلان کیا کہ میرے درباریوں، مجھے خط ملا ہے اور ایک بڑا عجیب خط ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں مطالبہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو، اطاعت کرتے ہوئے میرے پاس حاضر ہو جاؤ. اس طرح کا خط آیا ہے. قالت یا ایھا الملأ افتونی بامری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. یہاں پہ لیڈرشپ کی کوالٹی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اس نے کہا کہ اے میرے دربار کے لوگوں، مجھے بتاؤ، اس معاملے میں مشورہ دو. میں نے کوئی بھی فیصلہ تم لوگوں کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، مشورے کے ساتھ فیصلہ کرنا. یہ لیڈرشپ ہے. مشورے کے بغیر فیصلے یہ فرعونیت ہے. فرمایا کہ ما کنت خاطئۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تم میرے سامنے مشورہ نہیں دیتے میں کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا راز تعلق عرش سے ہے، وہاں سے احکام آ رہے ہیں، لیکن اہم موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے. مشورہ الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شوری بینہم ومما رزقناہم ینفقون. یہ لوگ اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور آپسی مشورے سے معاملے کو طے کرتے ہیں. وامرہم شوری بینہم. یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز، ایک تو اللہ تعالیٰ کی تابعداری، دوسرے نماز پڑھنا لیڈرشپ کی ٹاپ موسٹ کوالٹی ہے. تیسرے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اپنی مرضی سے اپنی نہیں چلاتے بلکہ مشوروں سے فیصلہ کرتے ہیں. اور چوتھی لیڈرشپ کی کوالٹی وہاں پہ یہ بیان کی گئی ہے، جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. لینے والا لیڈر نہیں ہو سکتا، دینے والا لیڈر ہوتا ہے. ہاتھ اگر ایسا ہو لیڈر، ہاتھ ایسا ہو لیڈر نہیں ہو سکتا. ہندوستان کے کتنے ہی لوگوں کو ریزرویشن کی بھیک دے کر لیڈرشپ سے دور رکھ دیا گیا، تم ہو ہی نہیں سکتے. اور نادان مسلمان بھی بول رہے ہیں ہم کو دو، وہی ہم کو دو ریزرویشن دو. لینے والا کبھی بھی قائد نہیں بن سکتا، قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی لینے والے کے پاس. دینے والے ہاتھ جب ایسا ہو تو لیڈرشپ کوالٹیز مانی جاتی ہے. تو جب ملکہ نے کہا کہ بھائی میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی، ذرا اس معاملے میں بڑا اہم معاملہ ہے، ایک خط آ گیا ہے اور اس طرح حکم دیا جا رہا ہے، مشورہ دو. تو درباریوں نے کہا قالوا
نحن اولو قوت و اولو بأس شدید. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. ملکہ ہم کیا معمولی لوگ ہیں؟ ہم بہت قوت والے ہیں اور جنگ کے مہارت رکھنے والے ہیں. اولو باس شدید، جنگ کی مہارت رکھنے والے اور بہت قوت والے ہیں، اور اب آپ کے ساتھ ہیں. بس آپ کے حکم کا انتظار ہے، آپ جو کریں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیبنٹ بول رہی ہے، دربار بول رہا ہے. ڈرو مت، جنگ کرو، ڈرو مت، ہم قوت والے ہیں، جنگی مہارت رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی لیڈرشپ کوالٹی کو پیش کیا ہے کہ کتنا صحیح سوچتی ہے، کتنا بہتر سوچتی ہے، اور اپنے مامورین کی حفاظت اس کے دماغ میں اپر موسٹ ہے. کہتی ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعل عزت اہلها اذلہ. وہ کہتی ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، وہ کہتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں آتے ہیں تو اس بستی کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں. بادشاہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. میں جنگ کا راستہ نہیں اختیار کروں گی. اس کی بات کی آیتوں میں آپ کو پتا چلے گا. اس نے کہا کہ میں فرینڈشپ ڈپلومیسی سے اس کے تعلق یہ معاملے کو نپٹوں گی، جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ فرینڈشپ کرنے کے لیے ڈپلومیٹک سورسز استعمال کروں گی. جب ڈپلومیسی بھی فیل ہو گئی، اس نے کہا کہ میں خود آ رہی ہوں سلیمان آپ کے پاس، میں خود آ رہی ہوں. لیکن اس نے اپنی رعایا کو بچا لیا. کہا کہ اگر بادشاہ آ جائیں تو یہ بستی جو میری حکومت جہاں پہ ہے یہ ویران ہو جائے گی اور یہاں عزت والے ذلیل ہو جائیں گے. یہ لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے. یہ خاتون کی لیڈرشپ کوالٹی اللہ نے قرآن مجید میں جگہ دی اور کہا کہ مسلمانوں تمہارے اندر یہ لیڈرشپ ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے. اس طرح تم اپنے رعایا کو پروٹیکٹ کرو اگر تمہیں بادشاہت ملتی ہے. کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثالیں قرآن مجید میں دی لیڈرشپ کی. آج اس قرآن سے مسلمان دور، کوسوں دور. انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا بتایا گیا ہے. کچھ دعوتیں ہو جائیں، کچھ گھر سج جائے، کچھ گاڑیاں خرید لی جائیں، کچھ بچے پڑھ لیں، یہ پوری زندگی کا نچوڑ. لیکن وہ لوگ جن کے پاس کوئی حکمرانی کا لیڈرشپ کا کانسیپٹ نہیں، وہ ہم پہ تھوپ دیے جائیں، ہماری زندگی اجیرن بنا دیے جائیں، ہمیں کوئی فکر نہیں. حضرت گرامی، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی تھا، میں اسے وقت تنگ ہے چھوڑ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ 9 ہجری کی بات ہے. لیڈرشپ دیکھیے کیسی ہے. اور مدینے میں یہ خدشہ لاحق تھا کہ غسانی یعنی روم کے باج گزار، روم سے جن کا معاہدہ تھا، قیصر سے، سپر پاور سے معاہدہ تھا، یہ افواہیں چل رہی تھیں کہ غسانی مدینے پہ حملہ کر دیں گے. مسلمان بہت فکر مند رہتے تھے کہ غسانی اس لیے کہ بہت بڑی فوج، لاکھوں کی فوج لے کے اگر مدینے پہ حملہ کریں گے تو مسلمان بڑے فکر مند رہتے تھے. ایک دن رات میں جب رات تاریک ہو گئی تو مدینے میں بہت بڑی آواز آئی. اتنی بڑی آواز آئی کہ مدینے والوں نے اتنی بڑی آواز اس رات میں نہیں سنی. پورے مسلمان فکر مند ہو کے باہر نکلے. ارے شاید غسانی آ گئے ہیں، مدینے پہ حملہ کر دیے ہیں.
گھر سے نکل کے بس 6 میں گویاں ہو رہی ہیں کہ کیا ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک گھوڑے پہ ایک گھوڑ سوار آ رہے ہیں. قریب آئے تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ. کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ایک تجارتی قافلہ تھا، اس کا سامان گر گیا، اس لیے گڑبڑ ہو گئی، تم لوگ گھر جا کے آرام کرو. یہ لیڈرشپ ہے. مصیبت میں سب سے پہلے جانا اور آ کے اپنے مامورین سے کہنا کہ تم آرام سے رہو، کوئی فکر کی بات نہیں. یہ لیڈرشپ دنیا چاہتی ہے، اور وہ لیڈرشپ ایمان والے پیش کر سکتے ہیں. حضرت گرامی، اور 3-4 پہلو تھے، بس ایک پہلو کا اور ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. لیڈرشپ کے لیے معاف کر دینا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. یہ ظالم جو آج لیڈر بول رہے ہیں، ہندوستان کی تاریخ کو توڑ مروڑ کے مسلمانوں کو ذمہ دار بنا کے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں. حالانکہ تاریخ میں مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، ہندوستان کو کتنا فائدہ پہنچا ہے، اس کو توڑ مروڑ کے مسلمانوں کے خلاف. لیکن قرآن مجید جو لیڈرشپ پیش کرتا ہے اس میں کوئی بدلہ نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام، ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ بادشاہ نے بلایا. اس کے بعد جب قصہ آگے بڑھا تو ان کے بھائی 2-3 دفعہ آئے. انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کسی بہانے سے روک لیا. پھر اس کے بعد پھر ان کے بڑے بھائی آئے، اور اس وقت کا مکالمہ قرآن مجید میں ہے. وہاں پہ لیڈرشپ کی بلند ترین مقام لیڈرشپ کا آپ کو دکھائی دے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ كنتم جاهلون. جب تک ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے بھائیوں کو کہ یوسف ہے، اتنے بڑے عہدے پہ ہیں، تقریباً بادشاہ بن گئے ہیں، معلوم ہی نہیں نادانوں کو. تو انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم غافل تھے، ناواقف کار تھے؟ معلوم ہے تم کو تم نے کیا کیا؟ حیرت زدہ رہ گئے، پیروں نیچے زمین کھسک گئی. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. ارے آپ یوسف ہیں؟ آپ یوسف جن کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ یوسف ہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ قال نعم انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہاں، میں وہی یوسف ہوں جنہیں تم لوگوں نے مل کے پہلے قتل کا پروگرام بنایا، بعد میں مجھے کنویں میں ڈال دیا. میں وہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم فرمایا، ہم کو اکرام فرمایا، اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بات کہی کہ جو صبر کرا، تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. کانپنے لگے بھائی، ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا، یہ بادشاہ بن گیا. کانپنے لگے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ان کننا لخاطئین. ارے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہم پہ اتنی بڑی ترجیح دے دی جبکہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں ہم.
تم کو بادشاہ بنا دیا. ہمارے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا مقام مل جائے گا. لقد آثرک اللہ علینا، ہم پہ تم کو یہ فوقیت. اس کے بعد اللہ تعالی حضرت یوسف کی وہ لیڈرشپ کوالٹی کو پیش کرتے ہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جاؤ، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، جاؤ، کوئی پکڑ نہیں ہے. وہو ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والوں سے میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. سب کچھ ٹوٹل کنٹرول. پورے 10 بھائیوں کو سولی پہ لٹکا دیا بھی جائے تو کم تھا، لیکن نہیں. چلو، یہ جب اللہ تعالی مقام عطا فرماتا ہے تو مقام کو بدلے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، یہ معافی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہی بات فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. وہ کافر جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور کئی دفعہ انہوں نے آپ کے مقابلے میں تلواروں کو بے نیام کیا تھا، کہا کہ حضرت یوسف نے جو کہا تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، آج جاؤ، جاؤ، تم آزاد ہو جاؤ، چلے جاؤ. یہ لیڈرشپ آج ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. اچھی چیزوں کو غلط بتا کے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. آج دنیا کو اسلامی لیڈرشپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ اندازہ لگائیے. ایک اور واقعہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں، تاکہ یہ اپنے خاندانوں میں آپس میں بہت چلتا. ذرا کچھ آ گیا، دل اتنے تنگ ہو گئے. آپ اگر اسلامی قیادت دیکھیں تو اسلامی قیادت کا دل جو ہے آسمانوں کی وسعتیں چھوٹی دکھائی دیتی ہے اس کو. آسمانوں کی وسعت، 4 پیسے کہاں جا جاتے، کسی کی بات سننا بھی بڑا ناگوار ہو جاتا. ہم کو تقریریں سننا ناگوار ہو جاتا، جمعہ کا خطبہ سننا ناگوار ہو جاتا. 4 پیسے آ گئے تو ہمیں بڑا، میں سنتا ہوں. یہ لیڈرشپ ہے؟ یہ تو غلامی ہے، اور اندر جانے والے ہیں اور اندر کریں گے، اور ایسے ظالم مسلط کر دے گا کہ پھر چیخیں نکل جائیں گی. تو آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ ہماری ماں پہ ظالموں نے بہتان لگایا تھا. واقعہ افق آپ جانتے ہیں. تو ایک مسلمان تھے مستح بن اساسا یا اساسا، حالانکہ مسلمان تھے، لیکن ہماری ماں کے اوپر جو بہتان تھا اس پہ پیش تھے، پیش یہاں بیٹھے بولے رہے ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. اور مستح بن اساسا حضرت ابوبکر کے رشتہ داروں میں سے بھی تھے، غریب تھے. حضرت ابوبکر نے کہا اچھا میری بیٹی پہ یہ بہتان، وہ بھی اتنا، وہ بیٹی بھی معمولی نہیں ہے، حرم رسول ہے، اس پہ بہتان تم لگا رہے ہیں. جو کچھ بھی تمہاری میں سرپرستی کرتا تھا، کھانا پینے کا جو کے لیے پیسے دیا کرتا تھا، آج سے بند، نہیں دیتا. کتنا صحیح فیصلہ تھا. گھر چلاتے تھے، ان کا غریب تھے حضرت ابوبکر، گھر چلاتے تھے، سرپرستی کرتے تھے. جو ہی یہ پتا چلا کہ مستح بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ آج سے بند، کوئی کھانا پینا، کوئی سرپرستی نہیں ہے. فیصلہ صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نو، اسلامی لیڈرشپ کے لیے یہ فیصلہ غلط ہے. اسلامی لیڈرشپ ایسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں وہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. تم میں سے جو لوگ مالدار ہیں، حیثیت والے ہیں، اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا، مساکین کا اور مہاجرین کی سرپرستی نہیں کریں گے. انہیں معاف کرنا چاہیے، انہیں درگزر کرنا چاہیے. کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر چیخ اٹھے، ہاں میں پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. مصطح آؤ، اب سے میں تمہارے رقومات کو جاری کر دیتا ہوں، تمہارا گھر پھر سے چلانا شروع کر دیتا ہوں. یہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدلہ دینا. جبکہ یہاں پر اپنی بیٹی پہ بہتان، وہ بھی حرم رسول پہ بہتان، اور آپ کا فیصلہ ہمارے نزدیک تو بالکل صحیح، لیکن عرش والے نے کہا کہ اسلامی لیڈرشپ کے خلاف ہے. یہ نہیں، تم جاری کرو، قسم مت کھاؤ کہ نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہ تمہارا زمزمہ ہونا چاہیے، معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو. اتنی شدید جو حالات گزر رہے ہیں، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ حالات پلٹ دے مسلمانوں کا یہی رول ہوگا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یس، معاف 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 معاف. یہ اسلامی لیڈرشپ ہے. آج دنیا میں اسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف اگر ہم آئیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہی لیڈرشپ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قرآن سے قریب کرے. قرآن جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ دے رہا ہے مالک، اس لیڈرشپ کو مسلمانوں کے اندر فروغ فرما، پیدا فرما، تاکہ مسلمانوں کے اور دنیا کے مسائل حل ہو جائیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت گرامی، 1-2 منٹ. ہمارے مسجد میں ایک مدرسہ چلتا ہے حفظ کا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے امام صاحب نے اس سے فارغین کے لیے ایک انوکھا امتحان کا طریقہ شروع کیا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، حفظ ختم ہوتے ایک مول صاحب کو بلا کے آخری سبق سناتے، واہ 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 واہ، بہت خوب، حافظ آپ حافظ آپ حافظ. ہماری مسجد میں جو مدرسہ ہے اس کا ایسا نہیں ہے. امام صاحب نے کہا کہ بچے لوگوں کے سامنے امتحان دینا، لوگ پورے بیٹھیں گے اور کوئی بھی آدمی کہیں سے بھی قرآن میں پوچھے گا، بچے وہاں سے آگے پڑھنا. پوری 680 صفحات کے قرآن میں کہیں سے بھی آپ پڑھیں، بچے وہاں سے آگے پڑھنا، نہیں تو ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. ایسا پروگرام آج شام میں، مغرب سے عشاء کے بعد پھر آپ یہ نہیں سمجھیں کہ حافظہ ہیں جا کے اللہ اکبر بول کے خالی تراویح پڑھ لیں گے. نہیں، آپ ان کے انگریزی میں تقریریں، ان کی تیلگو میں تقریریں، ان کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہے وہ بھی دیکھیے. عشاء کے بعد انشاءاللہ اس کا ہوگا، پھر کچھ نصیحتیں وغیرہ بھی ہیں گی. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بچے کیسے حافظ بن رہے ہیں، کتنے جید حافظ بن رہے ہیں. کہ پوری قرآن میں آپ کہیں سے بھی، آپ خود قرآن لے کے بیٹھے اپنی مرضی سے پوچھ لے، بچہ آگے سے پڑھنا شروع کر دے. تو میری گزارش ہے کہ آپ اس میں ضرور شامل رہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ.